يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. حمد ثناء اللہ رب السماوات والارض کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر، رشد و ہدایت اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. گرامی قدر حضرات، ہر جمعہ کو جو آپ خطبہ مسنونہ سنتے ہیں، خطیب کی بات شروع ہونے سے پہلے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو شروع کا عربی والا خطبہ جو آپ سنتے ہیں، اس کا حدیث میں خطبۃ الحاجہ نام ہے. خطبۃ الحاجہ کے نام سے یہ موجود ہے. یہ وہ خطبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر حاجت کے موقع پر، ہر ضرورت کے موقع پر، چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو، چاہے وہ نکاح کا موقع ہو، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی خطبۃ الحاجہ پڑھا کرتے تھے. اور اس خطبۃ الحاجہ کے اندر، اس خطبہ کے اندر جو نکاح کے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اس میں قرآن مقدس کے 3 مختلف مقامات کے 3 مختلف آیتیں پڑھی جاتی ہیں، موجود ہیں. ان تینوں آیتوں کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے تقوی سے کیا ہے. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے وہ لوگوں جو لوگ ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، حق تقاتہ، ویسا ڈرو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یاد رکھو تمہیں موت اگر آئے تو اسلام کی حالت پر تمہیں موت آئے. زندگی میں تم جو بھی معاملہ کرو، جو بھی قدم اٹھاؤ، جو بھی عمل کرو، ہر حال میں یہ بات ہمیشہ تمہیں یاد رکھنی چاہیے کہ موت کا کوئی ایک وقت متعین ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آنے والی ہے، کس حال میں آنے والی ہے. تو ہمیشہ ایسا قدم اٹھانے کی کوشش کرو، ہمیشہ ایسے کام کرو، ایسے عمل کرو
موت بھی اگر آ جائے تو کم سے کم ایک اسلام کے اوپر مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، جو دوسری آیت پڑھ جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سارے لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ یہ دوسری آیت کا ترجمہ ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اور جب بھی بات کہو اپنی زبان کو کھولو، قولوا قولا سدیدا، تو درست بات کہو۔ تو اب غور کریں کہ تینوں مقامات پر، تینوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں آیتوں کا آغاز جو کیا ہے وہ تقوی سے آغاز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے تقوی اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، تعلیم دی ہے۔ نکاح کے موقع پر جو یہ تینوں آیتوں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے نکاح میں موجود سارے لوگوں کو، دو خاندان والوں کو اور دو گھر والوں کو، دو الگ الگ رشتہ داروں کو، دولہا اور دلہن کو، میاں بیوی کو بھی اس بات کی وصیت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو آج سے تمہاری ایک نئی زندگی کا شروعات ہونے جا رہا ہے، تم ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہو، اور اس سفر زندگی میں تمہارا زیادہ سفر جو ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہونا چاہیے۔ اس سفر زندگی میں، اس زندگی کے سفر میں اگر تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کر لیا، تو یقین مانو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کرنے کی وجہ سے تمہاری زندگی جنت نما، جنت مسیر بن جائے گی، تمہارا گھر جنت نما بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں کے ذریعے سے یہی پیغام دینا چاہا ہے۔ نکاح کے موقع پر جہاں دو خاندان والے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، دو خاندانوں کے درمیان رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں، ایک نئے خاندان کا وجود ہوتا ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو آج تک ایک دوسرے سے اجنبی تھے، ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں تھے، اس نکاح کے ذریعے سے ان دونوں کے درمیان آشنائی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا تعارف ہوتا ہے، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے، آشنائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر ان دونوں کو، زوجین کو، ایک لڑکے اور ایک لڑکے کو، ایک دلہا اور ایک دلہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین کی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے تم سارے کے سارے لوگوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ اور اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے کہا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، لوگوں ڈر جاؤ اس اللہ رب العالمین سے جس کا نام لے کر کے، جس کا حوالہ دے کر کے، جس کا واسطہ دے کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو۔ انسان کہا کرتا تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر کے میں کہتا ہوں تم یہ کام کرو، تم مجھے یہ چیز دے دو، تم ایسا نہ کرو۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر کے دوسرے انسان سے کوئی عمل کرواتا ہے، کوئی کام کہنا چاہتا ہے، کوئی چیز کا بات بتانا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ڈرو اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس کا نام لے کر کے، جس کا واسطہ دے کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگا کرتے ہو۔ والارحام، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچو، رشتہ داری کو توڑنے سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ کہا ہے کہ دو خاندانوں کا وجود ہونے جا رہا، دو خاندان والے آپس میں ملنے جا رہے ہیں، دو خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے، ایک نئے خاندان کا وجود ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تلقین کر رہا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ میں زندگی گزارتے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے بن کر کے رہو، رشتوں کو توڑنے والے نہ بنو، رشتہ داریوں کے اندر نفرتیں پیدا کرنے والے نہ بنو، رشتہ داری کے اندر دراڑیں پیدا کرنے والے نہ بنو، فتنہ اور فساد کی باتیں پیدا کرنے والے نہ بنو۔ اس طرح سے رشتہ داریاں نہیں نبھتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر بہت بہترین
رشتے داریاں جڑیں گی، لیکن اس کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر بسانا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اپنے دلوں کے اندر انسان کو بٹھانی پڑے گی، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو وہ چیز عطا ہوگی جس کے ذریعے سے رشتہ داریاں جڑتی ہے اور نبھتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ رشتہ داریوں کو ہمیشہ زندگی میں جوڑنے والے بنو، رشتہ داریوں کو توڑنے والے نہ بنو، تو تیسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے اور اس بات کی توجہ دلائی ہے کہ رشتہ داریاں جڑتی کیسے ہیں اور رشتہ داریاں ٹوٹتی کیسے ہیں، رشتہ داریاں نبھتی کیسے ہیں اور رشتہ داریاں تباہ و برباد کیسے ہوتی ہیں، رشتہ داریوں کے اندر فتنہ و فساد کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری آیت کے اندر یہی کہنا چاہا ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور جب بھی اپنی زبان کھولو، جب بھی اپنا منہ کھولو، اپنی زبان کو حرکت دو تو قولوا قولا سدیدا، ہمیشہ درست بات کہو، جب بھی زبان کھولو تو سچی بات کہو، جب بھی زبان کھولو تو میٹھی بات کہو، رشتہ داریاں جڑیں گی، رشتہ داریاں نبھیں گی اور رشتہ داریاں بنی رہیں گی، لیکن شرط کیا ہے کہ انسان اچھی زبان استعمال کرے، انسان سلیقے والے الفاظ بولے، انسان میٹھی زبان کا استعمال کرے، کبھی بھی جو ہے گالی گلوچ والے زبان سے، فتنہ فساد والے زبان سے، کڑوی زبان سے، اس طرح کی زبان سے، غیبت کرنے والے زبانوں سے، جھوٹ بولنے والے زبانوں سے، جہالت والی زبان سے، ان زبانوں سے کبھی بھی رشتہ داریاں جڑتی نہیں ہیں، ان زبانوں کے استعمال سے رشتہ داریاں ہمیشہ تو پھیلایا کرتی ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، رشتہ داری نبھانا چاہتے ہو قولوا قولا سدیدا، جب بھی زبان کھولو، جب بھی بات کہو تو درست بات کہو، حق بات کہو، سچی بات کہو، میٹھی زبان استعمال کرو، اچھے الفاظ بولو، اچھی بات بولو، اس طرح سے تمہاری رشتہ داریاں جڑیں گی، رشتہ داریاں بنی رہیں گی اور رشتہ داریاں نبھتی رہیں گی۔ وہ انسان اچھا نہیں ہے جس کی زبان اچھی نہیں ہے، اور جس کی زبان گھٹیا ہے وہ انسان گھٹیا ہے۔ اس طرح سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ داریوں کے اندر مضبوطی پیدا ہو، اس کے رشتہ داریاں جڑے رہیں اور نبھتے رہیں، تو ہمیشہ اس کو سچی زبان اور اچھی زبان استعمال کرنی ہوگی۔ محترم سامعین، یہ رشتے زوجیت جو نکاح کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، جانتے ہو رشتے کی اہمیت کے، رشتے زوجیت کی اہمیت کے لیے صرف اتنی سی بات سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ بنایا ہے، دنیا کے اندر اگر کسی رشتے کا وجود ہوا ہے تو وہ رشتے زوجیت میاں بیوی کا وجود، میاں بیوی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ آپ دیکھ لو دنیا کے اندر سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ وجود میں آیا ہے تو وہ زوجین کا ہے، رشتے زوجیت میاں اور بیوی کا ہے۔ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ لو، ان کا جو رشتہ تھا سب سے پہلا رشتہ دنیا کے اندر رشتے زوجیت میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اس سے پہلے دنیا کے اندر کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ ماں باپ کا رشتہ تھا، نہ بھائی بہن کا رشتہ تھا، نہ جو ہے بیٹے اولاد اور والدین کا رشتہ تھا، کوئی رشتہ نہیں تھا، نہ دادا دادے کا رشتہ تھا، نہ نانا نانے کا رشتہ تھا، نہ خالہ ماموں کا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ دنیا کے اندر اگر سب سے پہلے کوئی رشتہ وجود میں آیا ہے تو زوجیت والا، میاں بیوی کا رشتے زوجیت وجود کے اندر آیا ہے۔ اس رشتے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ جب یہ رشتے زوجیت اتنا اہم ہے اور اتنا مبارک ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے زوجین کو، میاں بیوی کو، دلہا اور دلہن کو اسلام کے ذریعے سے بڑی قیمتی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، اپنے رسول کے ذریعے سے بڑی تعلیمات دی ہیں اس کو نبھا کر کے چلنے کے لیے، اس کو جوڑ کر کے چلنے کے لیے کہ رشتے نبھیں گے کیسے، رشتے جڑیں گے کیسے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دلہے کو بھی اور دلہن کو بھی دونوں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تعلیم دی ہے. قرآن کے ذریعے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی باتیں بتائی ہیں. مثلا ایک دلہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے, اسلام یہ تعلیم دیتا ہے. دلہے کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دیکھ لو جو آج تمہارے زوجیت میں جو لڑکی آ رہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تمہیں ماتحت بنایا ہے, تم اس کا حاکم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر تمہیں فضیلت اور فوقیت عطا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حاکم بنایا ہے اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے اس لڑکی کے اوپر, اس عورت کے اوپر. یہ تمہاری بیوی ہے, یہ تمہاری بیوی ہے. جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے اس کے اوپر, سن لو اور یاد رکھو کہ اپنے اس اختیار کا کبھی بھی ناجائز استعمال نہ کرنا, کبھی بھی غلط استعمال نہ کرنا اپنے اس اختیار کا. اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں فضیلت دی ہے, جو تمہیں حاکم بنایا ہے اور جو تمہیں اختیار دیا ہے, اگر اس اختیار کا, اس فضیلت کا, اس حاکمیت کا اگر تم نے غلط استعمال کیا, اس کے اوپر ظلم کیا, اس کے اوپر شرکسی کی, تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کہیں زیادہ تمہارے اوپر حاکم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار تمہارے اوپر چلتا ہے. اس بات کو کبھی بھی نہ بھولنا. ان اللہ کان علیکم رقیبا. جو کچھ تم کرو گے اپنی بیوی کے ساتھ میں, کوئی دیکھے نہ دیکھے, کوئی کہے نہ کہے, کوئی انصاف کرے نہ کرے, ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان تمام حرکات و سکنات کو, تمہاری تمام گفتگو کو, تمہارے تمام اعمال اور کردار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے لکھتے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں اسے دیکھتی جا رہی ہیں. یاد رکھنا کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ غلط رویہ, غلط سلوک مت کرنا ناجائز طریقے کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حاکم بنایا ہے, تمہیں قوام بنایا ہے اور تمہیں ذمہ دار بنایا ہے. یہ بات طے ہے میاں بیوی کے ہونے کے ناطے, انسان ہونے کے ناطے, ایک لڑکے سے بھی اور ایک لڑکی سے بھی, مرد سے بھی, ایک عورت سے بھی, ایک شوہر سے بھی اور ایک بیوی سے بھی کبھی نہ کبھی زندگی کے سفر میں کچھ نہ کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حاکم اور ذمہ دار بنایا. سنبھال کر کے لے کر کے ذمہ داری تمہاری بنتی ہے. کمپرومائز کر کے لے کر کے چلنے کی ذمہ داری تمہاری بنتی ہے. تمہیں کمپرومائز کرنا پڑے گا اور تمہیں سنبھال کر کے لے کر کے چلنا پڑے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس بات کا ذمہ دار بنایا ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کی طرف اگر آتے ہیں, دنیا کے اندر دنیا والوں کی نگاہ میں ایک آدمی کتنے ہی زیادہ عزتدار کیوں نہ ہو جائے, ایک آدمی کتنے ہی زیادہ اخلاق مند کیوں نہ ہو جائے, اور ایک انسان کتنے ہی زیادہ, ایک شوہر کتنا, ایک انسان کتنے ہی زیادہ فضیلت والا کیوں نہ ہو جائے, لیکن جب تک وہ اپنی بیوی کے نگاہ میں بااخلاق نہیں ہوتا ہے, جب تک وہ اپنی بیوی کی نگاہ میں اخلاق مند ثابت نہیں ہوتا ہے, تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جب تک دنیا والے لاکھ گواہی دے تمہارے اخلاق مند ہونے کی, جب تک تمہاری بیوی گواہی نہیں دیتی ہے تمہارے اخلاق مند ہونے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارے کوئی وقار, کوئی حیثیت نہیں ہے. معاف کرنا, ایک بات اور بھی ہے, بعض بیویاں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جن کے ساتھ کتنی بھی اچھائیاں کرتے جاؤ سوائے ناشکری کے اور کوئی جملہ, کوئی الفاظ نہیں نکلتا. ایسی بیویوں کو چھوڑ کر کے وہ کبھی آپ کی تعریف نہیں کریں گے, آپ کے اخلاق مند ہونے کی گواہی نہیں دیتی. ایسی عورتیں بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. لیکن اگر آپ کے اخلاق مند ہونے کی گواہی آپ کی بیوی دیتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی آپ اخلاق مند ہیں, ایک بہترین مرد کی حیثیت سے, شوہر کی حیثیت سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم لأہلہ, تم میں دنیا کے اندر سب سے بہترین وہ انسان ہے, سب سے بہترین وہ شخص ہے, سب سے بہترین وہ شوہر ہے. خیرکم لأہلہ, جو اپنے بیوی کے نزدیک سب سے بہتر ہے, سب سے بہتر جو اپنے بیوی کے ہاں ہے, اپنے بیوی کی نگاہ میں جو سب سے بہتر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ کے ہاں سب سے معزز، سب سے محترم، سب سے بہترین انسان وہی انسان ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلہن کو بھی اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے نصیحت کی ہے، ایک دلہن کو بھی نصیحت کی ہے کہ اے دلہن تو بھی یاد رکھنا کہ تمہارا جو شوہر ہے، تمہارا جو شوہر ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا ادب احترام ہونا چاہیے تمہارے نزدیک۔ خبردار تم ہوشیار ہو جاؤ، ان کو کبھی بھی تم ناجائز طریقے سے نہ ستانا، ان کو پریشان نہ کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا، اور یاد رکھنا اگر تم نے انہیں تکلیف دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تمہارا جرم ثابت ہو جائے گا۔ ان کو کبھی بھی ستانا نہیں، ان کو کبھی بھی تکلیف نہ دینا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر کسی عورت کے لیے، کسی بیوی کے لیے کسی کا تعظیماً، ادباً اور احتراماً کسی کا سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ یہ وہ تعلیم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دلہن کو بھی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ایک عورت کو بھی عطا کی ہے۔ تو دونوں کے لیے بہت ساری تعلیمات ہیں نبھا کر کے چلنے کے لیے، رشتہ داری کو بنا کر کے چلنے کے لیے، سنبھال کر کے چلنے کے لیے بڑی تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہے۔ اگر ان تعلیمات کو ایک میاں بیوی زوجین اپنا لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ ان کا گھر جنت نما گھر بن جائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور بات میں کہوں گا، اس کے اندر وقت بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، چند منٹ اور باقی ہیں۔ آپ دیکھیں گے اسلام کی بقا اور اسلام کا تحفظ دو چیزوں سے ہوئی ہے۔ اسلام کا تحفظ اور اسلام کی بقا دو چیزوں سے ہوئی ہے، ایک تو ہجرت ہے اور دوسری نصرت ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک طرف ایک دور ایسا بھی آیا جب مسلمانوں کا مکہ کے اندر جینا مشکل ہو گیا تھا، انہیں مارا جا رہا تھا، انہیں ستایا جا رہا تھا، انہیں تکلیفیں دی جا رہے تھے، ان کے مال و اسباب کو لوٹا جا رہا تھا، ان کے بال بچوں کو ستایا جا رہا تھا، ہر وہ تکلیفیں ان کے اوپر ڈالی جا رہی تھی جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے گھر بار کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مجبوروں کو، ان بے کسوں کو اور ان بے سہارا لوگوں کو، ان مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا اختیار دے دیا، ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ یہ سارے کے سارے ہجرت کر گئے، یعنی مکہ سے چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، یہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ ایک طرف سے یہ ہجرت ہوئی اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کے بچانے کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے گھر بار کو، اپنے مال و اسباب کو، اس طرح سے خاص طور سے اسلام کے بقا، اسلام کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک طرح سے ہجرت ہوتی، یعنی انسان ایک گھر چھوڑ کر کے دوسرے محفوظ مقام پر جاتا ہے۔ اور دوسرے طرف کے لوگوں نے یعنی مدینہ کے لوگوں نے ان کی نصرت کی، یعنی ان کی مدد کی۔ ایک طرف سے انہوں نے ہجرت کی، دوسری طرف سے انہوں نے ان کی نصرت کی یعنی مدد کی۔ ایک طرف سے اپنا گھر بار سب کو چھوڑ کر کے گئے، اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کر کے گئے، اپنے رشتہ داریوں کو چھوڑ کر کے گئے، اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر کے گئے۔ تو دوسری طرف جہاں ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی عظمت، اسلام کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ توڑ دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، چھوڑ دیا، تن من دھن مال و اسباب رشتہ دار عیش و عقل سب کچھ چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جو انصار ٹھہرے، جو انصاری کہلائے گئے، انہوں نے ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ان کے بارے میں آیت بھی نازل فرمائیں، ان لوگوں نے کہا اے بے سہارا لوگوں، اے غموں کے مارے ہوئے لوگوں، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تم بے سہارا ہو، تم بے گھر ہو، تم مال و اسباب چھوڑ کر کے آئے ہو، لٹا کر کے آئے، کوئی غم نہ کرو۔ اگر تمہاری کھیتی چھوٹ گئی ہے، ہم یہاں پر تمہیں کھیتی بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر تمہاری بیویاں چھوٹ گئی ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میرے پاس دو بیویاں ہیں، تم دونوں میں اس دونوں کو دیکھ لو جو تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہو اور میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت پورے ہونے کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا، تم اس سے نکاح کر لینا۔ انہوں نے اپنی کھیتیاں بھی دے دی، اپنی بیویاں بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے، کہا میرے پاس دو گھر ہے، تم اس
اس میں سے جس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہو وہ گھر بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. تمہارے خواہش و قائد چھوڑ گئے ہیں, تمہارے بھائی چھوڑ گئے. یاد رکھو, غم نہ کرنا, آج سے تمہارا بھائی میں ہوں, آج سے تمہارا غم میرا غم ہے, تمہاری تکلیف میری تکلیف ہے, تمہاری پریشانی میری پریشانی ہے, تم لوگوں کی مصیبتیں ہماری مصیبتیں ہیں. اس طرح سے انہوں نے ایک طرف سے ہجرت ہوئی تو دوسری طرف سے نصرت اور ان کی مدد ہوئی. یاد کرو غور کرو, یہ لوگ ہجرت کر کے گئے تھے. اگر سامنے والے ان کی نصرت نہ کیے ہوتے, ان کی مدد نہ کیے ہوتے, انہیں بے سہارا چھوڑ دیے ہوتے تو شاید اسلام کا معاملہ کچھ اور ہی ہوتا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا کہ اسلام کا مسلمانوں کا معاملہ کیا ہوتا. اسلام کی بقا, اسلام کا تحفظ دو چیزوں سے ہوئی, ایک طرف سے ہجرت ہوئی, دوسری طرف سے نصرت ہوئی. انہوں نے ان کی نصرت کی, دونوں ایک جان ہو گئے, دونوں دو اجنبی لوگ تھے, ایک جان ہو گئے, دو جسم اور ایک جان ہو گئے, ایک گھر والے ہو گئے. دنیا کے لوگوں نے دیکھ لیا, دنیا کے لوگوں نے ان لوگوں کی ہجرت اور نصرت کی وجہ سے ان کی طاقت بھی دیکھ لی, ان کی شان و شوکت بھی دیکھ لی, ان کا غلبہ بھی دیکھ لیا. دنیا تھرانے لگے تھے. نہیں, اسی طرح سے آج ہر نکاح کے موقع پر, ہر شادی بیاہ کے موقع پر ایک طرف سے ہجرت ہوتی ہے. ایک لڑکی اپنے سارے گھر والوں کو چھوڑ کر کے جاتی ہے, اپنے ماں کو چھوڑ کے جاتی ہے, اپنے باپ کو چھوڑ کر کے جاتی ہے, جو زندگی بھر اسے پالے پوسے پڑھائے لکھائے, بڑے ناز و نعم کے ساتھ اس کی قدر کی, اس کی عزت کی, سب کچھ تو اس کو دے دیا, اپنا دل کا کلیجہ آپ کو دے دیا. وہ اپنا سب کچھ لٹا کر کے چھوڑ کر کے آپ کے گھروں میں جاتی ہے. اگر آپ کی طرف سے اس کے مدد نہ ملی, آپ کی طرف سے اسے نصرت نہ ملی تو بیچاری ٹوٹ جائے گی. جو گھر ٹوٹتے ہیں, جو گھر برباد ہوتے ہیں, جو لڑکیاں پھانسی کے پھندے پر اپنے آپ کو حوالے کرتے لٹکاتے ہیں, ان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے. دوسرے گھروں میں پہنچنے کے بعد انہیں مدد نہیں ملتی ہے, انہیں نصرت نہیں ملتی ہے, وہ ستائے جاتے ہیں, کبھی کسی کے ذریعے سے, کبھی کسی کے ذریعے سے, کبھی آپ کی بہنوں کے ذریعے سے, کبھی آپ کی بھابھیوں کے ذریعے سے, کبھی آپ کی ماں کے ذریعے سے, کبھی آپ کے بھائیوں کے ذریعے سے, کبھی آپ کے باپ کے ذریعے سے. الغرض کبھی نہ کبھی, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر گھر میں ایسا ہی ہوتا, لیکن دنیا میں ایسا ہی ہوتا. آپ دیکھ لو ہر جگہ عام طور پر جو معاملہ تھا, کہیں نہ کہیں یہی کڑی جڑی ہوتی ہے. بیچارے اپنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے آتی, سب کچھ قربان کر کے آتی ہے. وہاں اگر کوئی ہوتا تو صرف آپ ہوتے ہیں, آپ اس کے مالک ہیں, آپ اس کے شوہر ہیں. آپ بھی اگر اس سے منہ توڑ لو گے, اس سے روٹھ جاؤ گے, تو بیچارے کہاں جائے گی, وہ کہاں جائے گی. وہ سارے لوگ تو اس سے ناراض ہیں, سارے لوگ تو اس کے اوپر عیب لگا رہے ہیں, سارے لوگ تو اس کے اوپر تانا لگا رہے ہیں, الزام لگا رہے ہیں, منہ پھلا رہے ہیں. وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے, کوئی اس سے بات کرنے کے لیے راضی اور تیار نہیں. آپ بھی اپنے بہنوں کے چکر میں, اپنے ماں کے چکر میں, اپنے بھابھیوں کے چکر میں اور دوسرے لوگوں کے باتوں میں آ کر کے آپ بھی چھوڑ دو گے. بیچاری کہاں جائے گی پھر؟ وہ تو یہی سوچے گی, یا تو اپنے ماں باپ کے یہاں دوبارہ جاؤ, اور یا تو پھر اس دنیا سے ہی میں چلی جاؤں. اس کی سزا, اس کا الزام کس کے اوپر عائد ہوگا؟ تو ایک طرف سے ہجرت ہے اور دوسری طرف سے نصرت ہے. ہر شادی بیاہ کے موقع پر, ہر نکاح کے موقع پر یہی منظر دیکھنے کو ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے العالمین جو باتیں کہی گئی سارے لوگوں کو ان تمام باتوں کو پر کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا نکاح کے موقع پر یہ تینوں آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں تقویٰ والی, ان تینوں آیتوں کا آغاز تقویٰ سے ہوتا ہے. تقویٰ کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت جس انسان کے اندر آ گئی وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے, کسی کی بات سننے سے پہلے, اپنی ماں کی بات سننے سے پہلے, اپنے بہن کی بات سننے سے پہلے, اپنے بھائی کی بات سننے سے پہلے, اپنے دوسرے لوگوں کے رشتہ داروں کی بات سننے سے پہلے, یا کسی اور کے بارے میں اپنی بیوی کی بات سننے سے پہلے بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر رکھ لے, خوف رکھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقویٰ اختیار کر لے. کہیں ایسا تو نہیں میں کسی کی باتوں میں پھنس جاؤں اور آ جاؤں اور کسی کے اوپر میں ظلم و زیادتی کر بیٹھوں. ان
انسان ہر حال میں ایک شوہر کے لیے بھی اور ایک بیوی کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے، دو خاندان والوں کے لیے بھی، دو رشتہ داروں کے لیے بھی، تمام لوگوں کے لیے یہی پیغام ہے جو محفل نکاح میں، نکاح کی محفل میں اور نکاح کے خطبے میں جو پیغام دیا جاتا ہے تینوں آیتوں کے ذریعے سے یہی پیغام ہے۔ اور ایک آخری بات، ٹھیک ہے چاہے وہ زوجین کا معاملہ ہو، میاں بیوی کا معاملہ ہو، دو خاندان والوں کا معاملہ ہو، یا عام طور سے دو لوگوں کا معاملہ ہو، دو بھائیوں کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ، کسی کا بھی معاملہ ہو، ممکن ہے ساتھ رہتے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے کچھ نہ کچھ کمی زیادتیں ہو جاتی، انسان ہے، ممکن ہے، انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، یہ سب ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کتنا بڑا ہے، دیکھتے وہ انعام کون لینا چاہتا ہے، وہ انعام کون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جس کسی کے درمیان کوئی بات پیدا ہو گئی، کوئی جھگڑا لڑائی کچھ معاملہ پیدا ہو گیا، کوئی بات آ گئی، اس کو غصہ آ گیا، اور من کظم غیظا، جو غصہ ہو گیا کسی معاملے پر، کسی بات پر غیظ و غضب کا شکار ہو گیا، لیکن وهو قادر على ان ينفذه، وہ اپنے غصے کو لاگو کرنے کے لیے وہ قادر بھی تھا، قدرت بھی رکھتا تھا، جو چاہتا کر سکتا تھا، آپ کو مار بھی سکتا تھا، آپ کو تباہ کر بھی سکتا تھا، آپ کو گھر سے نکال بھی سکتا تھا، سب کچھ آپ کے ساتھ کیس بھی کر سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا۔ من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه، جو اپنے غصے پر قابو پا لیا، اپنے غصے کو پی گیا، حالانکہ وہ اپنے آپ وہ پورا کرنے کے لیے قادر رکھتا تھا، اس کے پاس پوری پاور تھی، پورا اختیار تھا، پورا پیسے تھا، ہر چیز تھا اس کے پاس، لیکن پھر بھی وہ اپنے غصے کو پی گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے ساتھ کیا کرے قیامت کے دن؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوری کائنات کے سامنے، پوری روئی زمین، پوری کائنات کے سامنے اسے بلائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار کریں گے، اختیار دیں گے اسے من ای حور العین شاء، کہ جس سے چاہے تو نکاح کر لے، جس سے چاہے تو اپنے لیے پسند کر لے، ان حور العین میں سے جس سے چاہے تو اپنے لیے پسند کر لے، آج تجھے اختیار دیا تھا۔ اتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار ہے، یہ انعام ہے ایک انسان کے لیے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ اللہ تبارک پورے کائنات کے سامنے سارے لوگوں کے ساتھ بلا کر کے کہے گا ان حوروں میں سے جسے چاہے تو اپنے لیے پسند کر لے۔ اتنا بڑا انعام اس شخص کے لیے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اور بھی بہت سارے انعامات ایسے شخص کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا الہ العالمین جو باتیں کہیں ہم سارے لوگوں کو ان تمام باتوں کو پر کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔